بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 से 192 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है। हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बेहिजाब होना अपनी बीवियों से। वो पोशाक हैं तुम्हारे लिए और तुम पोशाक हो उनके लिए। अल्लाह के इल्म है कि तुम अपने आप के साथ ख़यानत कर रहे थे तो अल्लाह ने तुम पर नज़र रहमत फरमाई और तुम्हें मुआफ़ कर दिया। अब तुम उनके साथ ताल्लुक़ ज़न व शो कायम करो और तलाश करो उसको जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है और खाओ पियो यहाँ तक कि वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए फजर की सफ़ेदधारी रात की स्याहधारी से। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और उनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिद में हालत इत्काफ़ में हो। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं, बस उनके करीब भी मत जाओ। इसी तरह अल्लाह वाज़े करता है अपनी निशानियों को लोगों के लिए ताकि वो तक़वे की रवश इख्तियार कर सके। और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीक़ों से हड़प न करो और उसको ज़रिया न बनाओ हुक्काम तक पहुँचने का ताकि तुम लोगों की माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ और तुम इसको जानते बूझते कर रहे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछ रहे हैं चाँद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में। कह दीजिए ये लोगों के लिए औकात का तयन है और हज के लिए है और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो उसकी है जिसने तकवा अख्तियार किया और घरों में दाखिल हुआ उनके दरवाज़ों से। और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ। और किताल करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे किताल कर रहे हैं,
لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ احکام روزہ سے متعلق یہ آیت بڑی طویل ہے۔ یہود کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ تعلق زن و شو بھی قائم نہ ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، جس سے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب تک روزہ رہتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی، ایک تو یہ کہ رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا، روزہ بس دن کا ہے اور رات کے وقت روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو تعلق زن و شو بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزے کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا لطیف کنایہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں، خود لباس ہی تو پردہ ہے۔ ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا، نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بہرحال مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے، اسی طرح تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ تلاش کرنے کی چیز سے مراد ہے اولاً جو تعلق زن و شو کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق زن و شو کو سکون و راحت کا ذریعہ بنایا ہے، جیسے قرآن کریم میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے الفاظ آئے ہیں۔ اس تعلق کے بعد اعصاب کے تناؤ میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد اور سپہ سالار کو کسی وقت کسی ایسی پریشان کن صورتحال میں فیصلہ کرنا پڑتے ہیں کہ جذبات پر اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے۔ بہرحال روزے کے متعلق یہ حکم کہ سفید داڑھی پھوٹنے کے لیے استعارہ ہے، یعنی جب سپیدہ سحر نمایاں ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، بلکہ یہاں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو امر کے صیغے آئے ہیں۔ سحری کرنے کی حدیث میں بھی تاکید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری ضرور کرو کہ اس میں برکت ہے۔ رات تک سے اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے۔ اہل تشریع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ بعض مقامات پر آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اس کو عبور نہ کرو۔ اصلاً حرام تو وہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ ان حدود سے دور رہا جائے۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو عبور نہ کر جاؤ۔ اب اس رکوع کی آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے۔
روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے اور یہ سارے احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ تقوی کے لیے معیار اور کسوٹی ہے کہ جو شخص عقل حلال پر قانع ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزے کے انبار کے ساتھ ساتھ ہر شخص حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا، اب اس نے کٹنا شروع کیا۔ تو یہ نظام لوگوں کے لیے اوقات کی تعین کے لیے ہے، اور اس ضمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، اور اسے مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازمی تھا۔ قتال کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا ضروری ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا، جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے ایسے ہی خود بھی رکھو۔ سورۃ البقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکام کے درمیان یہ ترتیب اور ربط ہے۔ اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی حج تو کر رہے تھے، مناسک حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات و رسوم کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھر کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھواڑے سے دیوار پھلاند کر آتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ سرے سے کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے اور حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے۔ یہاں پوری آیت البر کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ چنانچہ زیر مطالعہ آیت میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کے الفاظ میں نیکی کا وہ پورا تصور مضمر ہے جو آیت البر میں بیان ہو چکا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجئے قتال کا حکم آ گیا۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کی جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی تھیں، یعنی عبادات، معاملات اور انفاق اور قتال، یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے، یہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کفار و مشرکین سے قتال کے ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل الخون ریزی بری بات ہے۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات میں جن میں انسان خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی نہ کر سکے اور اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنا فتنہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ان میں سے کوئی بھی اگر باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے اور آپ کی اطاعت کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔